آپ دیکھیں فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی انگریز دو جملے لے یا ایک جملہ لکھتے ہیں کئی کمنٹس آ جاتے ہیں، پاکستانی بھی لکھی ہوتے ہیں ساتھ، اس سے بھی بڑا شخصیت ہوتے ہیں جو انگریز ایک عام سا آدمی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ان کو پاکستانیوں نے اتنے کمنٹس دیے ہوئے، ٹھیک ہے، اتنے کمنٹس دیے ہوئے، مگر پاکستانی نے بڑے خوبصورت جملات لکھے، ان میں بہت وزن ہے، بہت حیران کن کام بھی کیا، اور اس انگریز سے کئی گنا گریٹ انسان، ان کے لیے کوئی کمنٹ نہیں ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان سے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں سارا اچھا محافظت سارا، کوئی اگر ان کے دوست بنے انگریز تو کوئی اس کو پروموشن ملے گا، جائے گا، کچھ کرے گا، ویسا سائیکولوجیکل یہ متاثر ہے کیونکہ پہلے سے انگریزوں نے یہاں پر راج کیے ہیں، تو وہ سائیکولوجیکل جینز میں موجود ہے، جینز میں موجود ہے کہ ہم نے، چلو انگریز نہ بھی ہو، کوئی بھی نہ ہو، کہیں پہ کبھی شخص ہو جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کو زیادہ مانتے، تو مجھے اس تقلید کا بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا ایک تقلید کے لوگ، سست لوگ جو ہوتے ہیں، سستی جو آتے ہیں نا وہ تقلید میں آ جاتے ہیں، تو سست لوگ جو ہے وہ بھی تقلید ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ بولا سست لوگ اور کاہل سست لوگ مجھے اچھا نہیں لگتے، ابھی تو ہر کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ایک وقت تھا جب، کیونکہ آج تو ہم کچھ اور ہماری دنیا بنے، اس وقت کا مشن بھی یہی ہے نا کہ اگر کوئی سست ہے اور کوئی کاہل ہے تو اس کو بھی آپ ایکٹیویٹ کریں، اس کو آپ ایکٹیو کریں۔ بالکل ہم کرتے ہیں الحمدللہ، جو طریقے سمدہ میں اور HMF میں الحمدللہ ہو جاتے اچھا، اور ان کو بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جیسے آپ نے کہا کہ 91 یا 92 میں آپ نے جو زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، لاہور سے آپ نے رکھی، تو اس سے پہلے آپ کچھ کتابیں لکھ چکے تھے یا اس کے بعد پھر آپ نے کتابیں لکھنا شروع کیا؟ اور پہلی کتاب آپ نے اس سے پہلے میں نے لکھے تھے بکس، کافی بکس میں نے لکھے تھے۔ اچھا، میں جو ڈپریشن کا کتاب تھا اس پہ تو کافی عرصے سے ہوا تھا، اس سے پہلے ماورائے علوم کا تھا وہ کافی عرصے پہلے، بکس میں نے چاپے بھی تھے، اچھا، اس کو واپس پھر میں نے منسلک کیا، پہلے خود چاپے تھے، پھر میں نے منسلک کے اس ادارے کے ساتھ جو علم و عرفان پبلشر، صحیح، پھر ان کو دیے میں نے، اور اس نے اپنے طور پہ چاپتے، اور جس دن انہوں نے چاپے تھے تو اسی دن کا ڈیٹ انہوں نے اس میں ڈال دیے، پچھلا ایڈیشن وغیرہ وہ چیز کچھ نہیں تھا، تو یہ ان کے پاس آ گئے، وہ بتا رہا تھا میں ایسا نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے دے دو تو اس طرح ہوتا، تو وہ پھر انہوں نے چاپے تھے، اور اس سے پہلے میں نے کافی تحریریں اتنی لکھی تھی، کچھ تحریریں میرے گم ہو گئے تھے اور کچھ تحریریں واپس ملے تھے، الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے مل گئے تھے، ہم نے لے لیے تھے جو گم ہوئے تھے، کیونکہ میں ریسرچ کے پیچھے گیا تھا، رشیا گیا تھا، اور پھر میں نے اس کو لے لیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دوبارہ مجھے مل گئے وہ چیزیں، یہ بنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کراچی میں کافی، لاہور میں کافی رکاوٹ ہے، جو پروفیشنل جیلس لوگ ہیں ان کی طرف سے، انہوں نے مجھے بہت بدنامی کی کوشش کی ہے، اچھا، جو مائنڈ سائنسز کا نام لیتا ہے، مگر یہ لوگ الحمدللہ کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے، یہاں پر کئی 1000 سے زیادہ لوگ میرے سیمینار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھا، تو انہوں نے 20-25 لوگوں کو، یعنی فزیکل کام کرتے ہیں وہ، مینٹلی طور پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میٹا فزیکلی کچھ بھی نہیں ہے، وہ فزیکل لوگوں کو استعمال کرتے کرتے، تو وہ ایک مقصد میرے لیے رکاوٹ ہے، لوگوں کو نیگیٹیو کرنا، انٹرنیٹ پہ لوگوں کو نیگیٹیو کرنا، ادھر ادھر وہ ایسے ہو جائے گی، ویسے ہو جائے گی، سمدھا کرو گے تو تم پاگل ہو جاؤ گے، تم فلاں ہو جاؤ گے، تمہیں میں ایسے ویسے آ جائیں گے، سمدھا ہیلنگ سسٹم کو مت کرو، فلاں مت کرو، یہ وہ، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کچھ لوگ تو جو ویسے نیگیٹیو ہوتا ہے وہ تو ویسے سوچتے ہیں لازمی
کیونکہ نیگیٹو بات آپ نے کر دی ہے تو وہ نیگیٹو. اگر کوئی شخص مائنڈ کو استعمال کرتا ہے تو وہ کسی کو برائی نہیں کہہ سکتا. صحیح. اور پھر میری جیسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنی چاہیے. میں نے محنت کی ہے, تحریری کی ہے, میں الیکٹرونک میڈیا, پرنٹ میڈیا پہ میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو ان سے بہتر طور طریقے سے. تو ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پروفیشنل جلسیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم انسان تو نہیں کہہ سکتا ہے. اگر کوئی پرفیکٹ یعنی پھر انسانیت سے ہم باہر جاتا ہے, دنیا کے لالچ میں آ جاتا ہے. اگر آپ جلس ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا کے لالچ میں, خدا کے اور ان کی چیز میں نہیں ہے. تو دین سے بھی انسان کا جلس اور حسد کرنے والے لوگ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو بھی تباہ ہوتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. اور ویسا وہ لوگ بیمار بھی ہیں, اللہ نے ان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کیے. ایسے لوگ بیمار رہتے ہیں اور ذہنی سکون نہیں ہوتا ہے, قلبی سکون نہیں ہوتا ہے. ان کو کئی بیماریاں ان کو چڑھ جاتا ہے, پڑ جاتے ہیں, پرابلمز, ہزاروں پرابلمز آ جاتے ہیں ان کو. تو ایسے لوگ جو ہے نا بیمار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بیمار اور میرے ساتھ الحمدللہ جس نے بھی برا کیا ابھی تک ان کو بہت بڑی سزائیں ملے اللہ کی طرف سے. اچھا. نیچر کی طرف سے بہت بڑی سزائیں ملے ان کو, بہت بڑی سزائیں. ظاہر ہے دیکھیں نا, کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے گا تو اس کو اس کا مکافات عمل جس سے ہم کہتے ہیں ہوتا ہی ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ابھی تک. صحیح. یعنی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, ہر طرح کی کوشش کی اس نے. صحیح. الحمدللہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی کسی کو ابھی تک. میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں اور اس سے مجھے اور طاقت ملتے ہیں. اچھا. کیونکہ جو لوگ مجھ سے جیلس ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے, ہنسی بھی آتی ہے مجھے, یقین مانے خوشی ہوتی ہے. پتہ ہے کیوں خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرے میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے شخص میرے سے جیلس ہے. میں آگے بڑھتا ہوں طاقت کہ میرے میں خوبیاں ہیں جو مجھے لوگ میرے سے جو لوگ جیلس ہیں, میں طاقت آتا ہے مجھ میں. کبھی کبھی رونا آتا ہے, وجہ یہ ہوتا ہے کہ رونا ان پہ آتا ہے مجھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے ان کے اپنے لیے. اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا, شعر مجھے نہیں یاد ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی جو خلاف ہوا چل رہی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے مجھے, اس سے کہ وہ ہوا تو آپ کو اور اونچا اڑاتی ہے. واہ 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 واہ, ہوا آپ کو اڑانے کے لیے چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی الحمدللہ میں نے ماسٹر کورسز کروایا, گرینڈ ماسٹر کورسز کروایا, اللہ کا شکر ہے. تو میں ابھی لوگ ہیں جو میرے سٹوڈنٹس ہیں اور ابھی میرے روزوں میں انشاءاللہ ایڈوانس لیولز چلیں گے. ہم اس پہ بات کریں گے. میں ابھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اور تھوڑا سا پتہ چلے کہ آپ کی جدوجہد جو ہے اور یہاں تک جو آپ کے پہنچنے کا جو جدوجہد ذریعہ بنی ہے اس میں کیا کیا عوامل شامل رہے اور آپ کیا کچھ کرتے رہے. جیسا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو بکس آپ نے لکھی اسی دوران آپ نے کہا نہیں پہلے لکھی تھی انسٹیٹیوٹ سے پہلے, تو مجھے تعجب ہوتا ہے بلکہ آپ مجھے حیران کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پر ریسرچ کام بھی کر رہے ہیں, آپ وہ قوتیں بھی حاصل کر رہے ہیں جو انسین پاورز ہم جیسے کہیں, پھر آپ ایک سائڈ پہ بکس بھی آپ تحریر کر رہے ہیں اور آپ پھر سفر بھی کر رہے ہیں. تو یہ کتنا, کیا کچھ اس زمانے میں 24 گھنٹے نہیں ہوتے تھے دن میں یا 30 گھنٹے ہوتے تھے, یا ٹائم کو آپ کیسے مینیج کرتے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کا کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے لیے ٹائم ضرور نکالتے ہیں, پاسبل نہیں, ہر چیز کو مینیج کرتا ہے اور ان کے پاس ٹائم ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں کے پریزیڈنٹ دیکھیں پاکستان کے, اس کے پاس ضرور ٹائم ہے, ان کے اپنے لیے ٹائم ہے, فیملی کے لیے ٹائم ہے, آفس کے لیے بھی ٹائم ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے کہیں پہ بھی آپ پریزیڈنٹ دیکھیں وہاں بھی ان کے پاس بھی ٹائم, فیملی کے لیے بھی ٹائم ہے, آفس کے لیے بھی ٹائم ہے, ہر کے پاس ٹائم ہے. میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ مینیج ہو جاتے, سب کچھ ٹائم ملتے ہیں ہر چیز کے لیے, اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹائم مل جاتا ہے. لیکن آپ تو دوسروں کے لیے ٹائم نکال رہے تھے نا, آپ کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت, دوسروں کے لیے ٹائم نکالنا. بالکل. دیکھیں آپ دوسروں کے لیے اگر ٹائم, سب لوگ انسانیت کی خدمت کریں.
اگر کوئی انسان اچھے نیت ہے ان کے کہ یہ قدم جو میں اٹھاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہوں تو وہ سب انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسانیت کی خدمت جو ہے نا اس میں یہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھے کچھ کیے کہ تحریریں ہیں لوگ پڑھ لے گھر میں آسانی سے. ہم یہاں پر شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر آپ پروگرام کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں سن رہے, تو یہ بھی ایک خدمت ہے لوگوں کے لیے. کچھ وہ نالج حاصل کر رہے ہیں, اویئرنیس ان کو مل رہے ہیں. میں ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام کر رہا ہوں, اس میں بھی لوگوں کو بڑے ملتے ہیں جو ہے نا. اسی طرح میں دوسرے چینلز پہ بھی میرے پروگرامز ہوتی ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں کلاسز ہیں یہ خدمت ہے جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے ٹائم نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس لیے اگر ٹائم مینیج کرنا ہو دن میں تھوڑی 10 منٹ اگر آپ تحریر کو دیں, تحریروں کو دیں, آپ حساب کریں 10 منٹ انسان کی اگر زندگی 20 سال ہے 25 سال ہے یا 30 سال ہے, آپ 10 منٹ کو حساب کریں کہ کتنے منٹ ہو جائیں گے. 10 منٹ اگر آپ انسان کو تحریروں کو دیتے ہیں صرف 10 منٹ, ویسا 1 گھنٹہ پہ کوئی دے سکتا ہے, 2 بھی دے سکتا ہے, 3 بھی, 4 بھی, 8 بھی, 10 بھی دے سکتا ہے 1 گھنٹہ تحریر کو. مگر اگر انسان 10 منٹ بھی دے دیتے ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تحریری, اور بہترین ہوں گے ان کے تحریریں, بہترین تحریر. میں نے زندگی میں ایسا ہی کیا کہ دن میں ضرور کچھ نہ کچھ تحریر کے لیے, کچھ سوچ کے لیے, کچھ فیملی کے لیے, کچھ اپنے لیے. پہلے تو فیملی کا میں بالکل کٹ اپ, ہر چیز سے کٹ, اور کوئی دوسری کوئی چیز نہیں کہیں بھی شروع میں کوئی دوستی نہیں بناتا کسی قسم کے. اچھا, بالکل بھی نہیں بناتا. میں رشیا میں تھا تو کافی اس وقت تک ہم ابھی نوجوان تھے, اور ظاہر نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے شوخی ہوتے ہیں, اور پھر میں اور زیادہ شوق تھا نا, لیکن چونکہ مجھے سیریس ہونا پڑتا تھا, مجبوری تھی میری سے وہ ہو نہیں سکتا, مگر مجھے سیریس ہونا پڑتا تھا. کیونکہ سیریس ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے جیسے بڑوں کی طرح سلوک کرنا ہے, مجھے کچھ تحریریں کرنا ہے, میں اپنے منزل ہے مجھے کرنا, ورنہ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے تھے. لوگ اتنی پیار کرتے, اتنی محبت کرتے میرے ساتھ کہ کوئی کہتا ہے اب یہاں جاؤ, کوئی کہتا ہے کوئی کہیں نہ کہیں, یا کھانے پہ یا ادھر ادھر. مگر میں کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو روکوں. تو اسی طرح سینٹرل ایشیا میں, اسی طرح اور باقی اس ممالک میں, اور ادھر ادھر میں انڈیا اور یہاں پر اور دوسری جگہوں پہ میں نے اپنے ٹائم کو بہت زبردست طریقے سے میں نے مینیج کیا, اور الحمدللہ کو ضائع نہیں کیا. نہیں, اب بیجا الحمدللہ مجھے یاد نہیں کہ بیجا میں نے 2-3 گھنٹے ضائع کیے ہوں گے. اگر میں ٹیلی ویژن بھی دیکھتا ہوں تو میں ایسا کچھ شو کو دیکھتا ہوں جس سے میں سبق اٹھاؤں, جس سے میں کچھ سیکھوں. صحیح. اگر کوئی مووی بھی ہے تو ایسا مووی میں دیکھتا ہوں جس سے میں کچھ سیکھوں. اگر کوئی بھی چیز مجھے سیکھنے کا اگر کچھ نہیں مل رہا ہے, وہ میرے لیے جتنا بھی مفید ہو میں نہیں دیکھتا ہوں, واچ نہیں کرتا ہوں. میں کچھ لوگ ہوتا ہے بار بار موویز دیکھتے ہیں.